لاک ڈاؤن والی چھتری اگر آپ چھوڑ دیں گے تو آپ بھیگ جائیں گے، بلکہ بھیگیں گے نہیں جناب، موت کے منہ میں جائیں گے اور پھر یہ پچھتائیں گے اور اس پچھتاوے کا کوئی علاج نہیں ہوگا۔ چودھری صاحب کیا ہے معاملہ، کیوں نہیں سمجھ آ رہی سب کو؟ اصل میں ایک تو یہ ابھی تک دنیا میں اسٹیبلش ہی نہیں ہو سکا کہ اگر 100% بندہ گھر پر بیٹھا رہے اور وہ لاک ڈاؤن کی صورتحال میں رہے تو اس پر یہ بیماری اثر نہیں کرے گی یا اس پر بیماری آ کے حملہ آور نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہاں ایک کنفیوژن ہے۔ چودھری صاحب جی یہ بالکل کنفیوژن نہیں ہے، یہ بالکل کنفیوژن نہیں ہے۔ چائنا کا ماڈل ہمارے سامنے ہے، وہاں کیا ہوا ہے؟ وہاں بھی واپس آ رہی ہے۔ نو سر نو، سخت ترین لاک ڈاؤن جن علاقوں میں ہوا، ووہان مکمل سیل کیا گیا، بیجنگ سیل کیا گیا، اور وہاں پہ اموات کتنی ہیں؟ 4000 کچھ۔ اور جنہوں نے مذاق اڑایا وہ تھے صدر ٹرمپ، پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ انہوں نے مذاق اڑایا اور ان کے ساتھ کیا ہوا ان کی اموات دیکھ لیں۔ تو اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کنفیوژن ہے، بالکل کنفیوژن نہیں ہے، 0% کنفیوژن نہیں ہے۔ آپ امریکہ میں کرونا وائرس میں جناب 45,300 ہو چکے ہیں، تو پھر یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ مذاق اڑایا جاتا رہا ابتدا میں، اس کو چینی وائرس کہا جاتا رہا۔ جب آپ کو پہلے کہا، جی آپ کو 1 مہینہ پہلے صابر شاکر صاحب کہا کہ آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ آپ پورے ملک میں فوج کے ذریعے فوج کے حوالے کریں اور کرفیو لگا دیں، اور جو اس کی وائلیشن کرے اس کو سخت یعنی قانون کے مطابق اس کے ساتھ سختی سے نپٹے۔ آپ نے وہ روٹ اپنایا نہیں ہے، صرف باتیں کی ہیں۔ تو اس کے اب آج جب 10,000 کو کراس کر گیا ہے اور آپ کو خدشات ہیں مئی کے بارے میں، ابھی تو اس کے بھی 8 دن باقی ہیں، یہ تو پھر آگے ہے مئی جو صاحب آ گیا۔ لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں اور ساتھ ہی جب دیکھتے ہیں کہ امریکہ جیسا ملک جس کے پاس ہر چیز ہے وہ بے بس ہے، تو ہم کون سے اتنے آسمان سے گرے ہوئے ہیں؟ چودھری صاحب امریکن ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر فوچی، انہیں بانی سن لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ وسائل نہیں، اس کے لیے عقل چاہیے، استقامت چاہیے، ہمت چاہیے، تھوڑا سا صبر چاہیے۔ یہ صرف وسائل نہیں ہیں، یہ دولت سے یہ نہ سمجھیں کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہے یا جس کے پاس اسلحہ زیادہ ہے وہ اس میں بچے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ برطانوی وزیر اعظم کو بھی ہو چکا ہے، کیونکہ وہ بھی ہاسپٹل گئے تھے۔ خاصا ملک دشمن تو نہیں ہے، ان کو پکڑ کہ آپ تھانوں میں بند کر رہے ہیں، کن کو؟ اور دوسری طرف ان سے چندے مانگ رہے ہیں۔ کن کو؟ آپ کے وہاں سندھ سے کراچی سے رپورٹیں سن لیں، چودھری صاحب ان کو کہتے ہیں دکانیں کھولنی چودھری صاحب ایک ہیں، آپ بات نے تو فیکٹریاں بتائیں، کھولنی ہیں، اتنے کھوکھے دے دو، اتنے کروڑ دے دو، اتنے ارب دے دو، یہ تو حالت ہے۔ چودھری صاحب ایک بات بتائیں، یہ جن کو آپ کہہ رہے ہیں پکڑ کے اندر کر رہے ہیں، ان کو کس نے اختیار دیا ہے کہ ریاست کو چیلنج کریں، اسٹیٹ کو چیلنج کریں، 2 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیں؟ ایک طرف پوری دنیا مر رہی ہے اور دوسری طرف وہ 2 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے رہے ہیں۔ اور کیا ان میں سے کوئی تاجر اپنی شاپ پہ بیٹھے گا؟ بالکل نہیں بیٹھے گا۔ یہ سیلز مین کو اور عوام کو اس بیماری میں مبتلا کریں گے۔ آج تک بتائیں، 70 سال ہو گئے پاکستان بنے کو، کیا آج تک ایسی مصیبت آئی ہے کہ جس میں لاک ڈاؤن کرنا پڑے؟ آپ لوگوں کو بھوکا مارنا چاہتے ہیں؟ ابھی تک کوئی بھوکا نہیں مرا۔ چودھری صاحب یہ بات بھی غلط ہے، اتنی ہیلپ آؤٹ کی جا رہی ہے، کوئی بھوکا نہیں مرا، صرف ان کے منافع کم ہو رہے ہیں، ان کے منافع کو بریک لگی ہوئی ہے۔ کیا بات کرتے ہیں؟ اتنی زیادہ یہاں پہ چیریٹی ہو رہی ہے، گورنمنٹ لیول پہ بھی ہو رہی ہے، پرائیویٹ لیول پہ بھی ہو رہی ہے۔ کرنا چاہتے ہو سرکاری عہدوں پر بیٹھ کے؟ یہ بات غلط ہے۔ میرا خیال ہے تھوڑا سا آپ کا اور میرا نقطہ نظر کا اختلاف ہے۔ جی اگر کوئی کہتا ہے ہم اپنا کاروبار کھولتے ہیں جی تو انہیں کبھی یہ شرائط ہے، آپ یہ کریں گے، ایک بندہ بیٹھا ہوگا، اس نے ساری اپنی مطلب احتیاطیں کی ہوں گی اور مجمع نہیں لگے گا، اور اگر ایک بازار سے اگر ایک بندہ بھی خدا نہ خواستہ انفیکٹڈ نظر آیا تو پھر نہ صرف 1 دن کے لیے بند ہوگی، آپ تمام کے لائسنس کینسل اور آپ کی ہمیشہ کے لیے کاروبار بند۔ آپ کو کوئی طریقہ بنانا پڑے گا نا۔ دیکھیں یہ خیال میں انشاءاللہ ساتھ بیٹھیں گے اور اس کو سمجھ میں آئے گی، اور میری ان سے ریکویسٹ ہے علماء سے بھی، حکومتوں سے بھی اور تاجروں سے بھی، کہ ہم نے جو چیز کہی ہے اس پہ غور کریں، غور و فکر کریں،
اور جو انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا اس کو ریورٹ کرنے کی کوشش کریں. بالکل. چوہدری صاحب آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی نہیں، ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے اور آپ نے بھی دینی نقطہ نظر سے صحیح کہا ہے کہ بھی اپنے گھروں میں بیٹھیں اور بیماری کو گھر میں نہ لائیں اور بچیں. لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ پوری دنیا اس طرح بے بس کیوں ہو گئی ہے اس لمحے تک، جب آپ کس قسم کے دباؤ کو دیکھ رہے ہیں، جب آپ کے پاس اس بیماری کا علاج ہی کوئی نہیں، جس نے مرنا ہے اس نے مر جانا ہے، جس نے بچنا ہے بچ جانا ہے. یور ٹریٹمنٹ از ناٹ سیونگ اینی لائف. تو کس قسم کا دباؤ آئے گا؟ مجھے اس سوال کا جواب نہیں مل رہا. تو سوال دہرائیں گے آپ؟ آواز تھوڑی کمزور ہو گئی تھی. نہیں، جب علاج ہی نہیں ہو رہا اس یعنی وائرس کے وکٹمز کا، ایسے پیشنٹس کا، وہ یا بچ جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں، تو ان کے علاج کا تو پھر کوئی سوال ہی نہیں. آپ کے پاس دوائی کوئی نہیں ہے. نہیں، پھر یہ باہر ہال کوئی بنائیں وہاں، یعنی کوئی یعنی ادھر کوئی 200-400 مربع پر، تو وہاں بٹھائیں اتنے فاصلے پر، تو وہیں ہو سکتا ہے. یہ بالکل ہی ریڈیکولس باتیں کر رہے ہیں. ادھر کوئی موقف ہے ادھر کوئی موقف، کیونکہ ان کے پاس موقف بھی کوئی نہیں ہے. اگر انسانوں کی زندگیاں بچانی ہیں تو پھر جو کوئی طے شدہ دوسرے ملک کر رہے ہیں آپ بھی اسی کو فالو کریں. لیکن بعض اوقات میں یہ بھی سنتا ہوں کہ برطانیہ میں ٹرانسپورٹ بھی پبلک چل رہی ہے اور لاک ڈاؤن بھی ہے. تو یہ ہم نے، اگر تو آپ کا موقف ہے کہ بھئی ایک سوئفٹ سرجیکل آپریشن ہے، 2-3 دن کے لیے کرفیو لگا کے آپ سچویشن کو قابو کر سکتے ہیں تو بسم اللہ. لیکن اگر لوگوں کو بھوک سے مارنا ہے تو وہ ٹھیک. بالکل اور ٹھیک ہے. دوسرا سیمنٹ کا جو کارٹل ہے صاحب یہ اس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اس پہ کریں گے، 460 اور آج 500. اس پہ